اللہ جی سب کو جزائے خیر دے۔ تو ہم تھوڑا سا کل والی جو صورت تھی سورہ علق، اس کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی ترجمے کے اندر جھول سی نظر آتی ہے، اور چونکہ ہم پہلے آیات پڑھ چکے تھے 10، تو 11 سے ہم نے شروع کیا، تو تواتر سے ایک ہی صورت کو پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں ٹھیک نظر آئیں گی۔ تو میں ترجمہ کرتا ہوں جو آیت نمبر 6 سے، اور پھر میں آگے لے کے چلوں گا، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے، الرآہ استغنا، اب ان ہے تو اس جگہ پہ آپ لگائیں گے جب کہ، جی ان کا ہو جائے گا کہ جب اپنے پاس سے اس وجہ سے لگائیں کہ عربی کے اندر عرب والوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں جب نہیں لگائیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس وجہ سے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی بالکل صحیح۔ جی، الرا تو ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے، الرا استغنا، جب کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، استغنا کہ وہ غنی ہو گیا، جی ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں موضوع اوپر والا ختم ہو گیا، نیچے بھی اس کا تعلق ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اب سوال ہے، رائتا کا مطلب سمجھنا بھی ہوتا ہے، خیال کرنا بھی ہوتا ہے، دیکھنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں ہم کر لیتے ہیں ابھی، رائتا کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس میں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ینہا، الذی ینہا ابو جہل ہے، عبدن اذا صلی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو منع کرتا ہے ابو جہل۔ یہاں ایک آیت بھی ساتھ ملا لیں، سورہ جن کی آیت شاید پڑھی ہو ہم نے، کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، تو بے شک جب اللہ کا بندہ اس اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، قَعَدُوا يَكُونُوا عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب ہے کہ وہ کفار اس پر تہ بتہ ہو جائیں، اور محاورہ ہے کہ اس پر پل پڑیں۔ تو یہ ہے کہ ابو بکر جو تھا اس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو منع جہل کیا، حدیث جی، ابو جہل جو تھا اس نے بھی منع کیا، تو یہ ذہن میں رہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہدایت آ رہی ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، یہاں اپنے پاس سے لگا لیتے کہ اے انسان، کیا تو نے سمجھا، سوال ہے اور اس کے اندر ہی جواب ہے، کیا تو نے سمجھا کہ وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ ایک تو یہ معنی کانا کے ساتھ آ گیا، کانا کہ میں نے بتایا تھا کہ بھی اس کا ماضی بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے، اور امر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس جگہ پہ ہمیں سمجھنے کے یہ بنے گا، کیا تو خیال کرتا ہے، کیا تو سمجھتا ہے، کیا تو دیکھتا ہے، مطلب کہنا یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہیے۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سوال سے ہونا یہ چاہیے کہ ارائیتا، کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے سمجھا، کیا تو نے خیال کیا کہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ ان کانا علی الہدی، کہ
وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ارائیت ان کذب وتولا، اب سمجھنے کے لیے ہمیں بریکٹ لگانی پڑے گی۔ اے مخاطب، کیا تو نے سمجھا کہ اگر کذبہ کے اندر فاعل ہے کہ اگر وہ روکنے والے نے جھٹلایا ہو، وتولا، اور منہ پھیرا ہو، ایک تو یہ معنی، دوسرے معنی کیا بنے گی جی؟ کہ کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ منع کرنے والے نے جھٹلایا اور منہ موڑا، جی، جی اور منہ پھیرا اپنا، کہ جی بھئی یہ تو اس کو ناپسند ہو گیا اور نماز پڑھ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت اس نے اس کو جھٹلایا۔ اب اس کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا، وہ شخص جو جھٹلانے والا ہے یا جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک تو ہوا اوپر موضوع، اب آگے آ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، لنسفعا، ہم یقیناً گھسیٹیں گے، کھینچنا نہیں، گھسیٹیں گے، اس لیے کہ کھینچنا تو ممکن ہے وہ اپنی جگہ پر ہو، گھسیٹنے کے ساتھ جسم کے اندر یہ آتا ہے کہ اس پورے کا پورا جسم وہ بھی ساتھ آئے گا آگے، جی گھسیٹیں گے۔ اب وہ پیشانی کیا ہے؟ چونکہ وہ پلاننگ کرتی ہے، میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جو سیری برم کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر صاحب اس کو، جی جی، ہاں جی سیری برم ہوتا ہے پورے کا سمجھ لیں کہ جو دماغ وغیرہ ہے، یہ اس کے 4 حصے میں نے کل بتائے تھے، وہ میں نے مطلب بچی سے بھی پوچھا، یا میرا اپنا علم جو ہے، اس کے اندر جو فرنٹ کا پارٹ ہوتا ہے نا، اس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں۔ یہ درمیان اپنا، میں نے کہا تھا کہ سر پہ ہاتھ لگائیں، یہ جو درمیان والا حصہ ہے جس کے اوپر ہاتھ رکھا آپ نے، تو یہ جو جگہ ہے اس کو ناصیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ناصیہ ناصیہ ناصیہ۔ اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے حدیث یہ بھی رکھ لیں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں، میں ذرا کوشش کر رہا ہوں چونکہ وہ چیز آئی ہے ذہن میں۔ رسول پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پانی نہیں پاتے تو فَامْسَحُوا رُؤُوسَکُمْ، کیوں جی؟ جی جی تو تم کیا کرو، اپنے سروں کا مسا کر مسا لو کر لیا کرو۔ مسح کرو۔ اب اس مسح کے لیے جو چیز آئی ہے یہاں، اب جو حدیث کو نہیں دیکھیں گے تو اس کے اندر اختلاف آئے گا۔ کیا آپ نے ٹوپی اتارنی ہے اور پھر مسح کرنا ہے؟ اور مسح کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں، اب وہ 2 انگلیاں اور 4 انگلیاں اور اتنی انگلیاں، وہ ساری کی ساری فقہ کی چیزیں ہیں، لیکن کیا کریں کہ یہاں سے جو پورے سر کا کریں گے تو اس کو پورے کا پورا پیچھے تک لے جائیں گے، اور جو گدی پیچھے ہے وہاں سے اس کو پھیرتے ہوئے آگے لائیں گے، تو سر کا مسح ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، کیوں جی؟ جی 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 اب اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جو مغیرہ بن شعبہ نے، اور وہ جو کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہیں، لیکن حدیث ناصیہ کی جو وہاں وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ناصیہ کا، اس کے اندر لفظ وہاں آتا ہے جو مغیرہ بن شعبہ کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، منع کیا، ساری مسح کیا، تو وہ لفظ وہاں ناصیہ کا بھی آتا ہے۔ تو ناصیہ جو ہے یہ
کیا بنتا ہے؟ پیشانی اور اس کے آگے تھوڑا سا حصہ جو چوتھا حصہ ہوتا ہے یہ بنتا ہے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور نماز بھی اللہ نے کہا نماز پڑھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اب نمازیں کتنی ہیں، پھر یہ بتایا کہ ہر نماز اس کے اندر کتنے فرائض ہیں، پھر یہ بتایا کہ اس کے اندر کتنی سنتیں پڑھنی ہیں، پھر یہ بتایا کہ کیسے پڑھنی ہے۔ کیوں جی؟ جی تو لہذا ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اسناد کے ساتھ جو احادیث ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اب اس کے اندر بھی لفظ ناصیہ جو ہے وہ آگے والا حصہ یہ آتا ہے، وہاں ہم ابھی وہ نہیں پڑھ رہے کہ بھی سر کا مسح کتنا کرنا ہے، کہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس کی طرف اپنا دھیان چلا جائے کہ نہیں جی فلاں نے تو یہ کہا تھا۔ جتنے بھی لوگ جنہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے فقہ کے اوپر اور ان کے ساتھ پیچھے کوئی حدیث مبارکہ ہے، وہ سارے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ہم انہیں سچ مانتے ہیں۔ کیوں جی ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اپنا لفظ ناصیہ سمجھ رہے ہیں۔ اب ناصیہ سر کا جو فقہا کرام ہیں وہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو تھی وہ بتائی۔ اب میں اس کا ابن ماجہ 3899، سنن ابن داود 150، یہ میں آپ کے سامنے وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ سارا مسح کرنے کی چیزیں آتی ہیں، کہ وہاں کافی ساری اور بھی چیزیں آئیں گی، وہ مسح کرنا ہے تو ان حدیث کو سمجھ لیجئے گا۔ ہمارا چونکہ موضوع ناصیہ ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جسم کا باقی حصے بھی تو ہو سکتے تھے نا، کیوں جی؟ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر وہ باتیں نہ بتائے، میں مفہوم بتا رہا ہوں پچھلی آیت، کہ ہم کیا کریں گے، لفظ وطین وہاں آتا ہے، شاہ رگ کاٹ دیں گے، یہ لفظ کہے تھے، آپ نے پڑھے یا نہیں پڑھے؟ جی پڑھے ہم جی نے۔ پڑھے سورہ ہیں الحاقہ، جی، کہ جی الحاقہ میں ہے یہ۔ الحاقہ جی۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم اس کو ہاتھ سے پکڑتے اور گھسیٹتے، ہم گردن سے پکڑتے اور گھسیٹتے، جی ہم ٹانگ سے پکڑتے اور گھسیٹتے۔ یہاں جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی جو اس بندے نے، ابو جہل نے پلاننگ بنائی یا سارے کا سارا کیا، وہ جس جگہ سے پلاننگ ہوئی ہے وہ ناصیہ آج کل اب آ کے پتہ چلا اس صدی کے اندر یا پچھلی صدی کے اندر کہ انسان کی جو تھنکنگ پاور ہے، پلاننگ پاور ہوتی ہے، یا سوشل ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں، تو یہاں طور پر خاص طور پہ پلاننگ آئے گا، منصوبہ بندی، وہ کون سی جگہ کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی مدد چاہوں گا۔ جی سر، یہ دماغ کا اگلا حصہ ہے، یہ فرنٹل لوب جس کو کہتے ہیں، سیریبرم جی کا فرنٹل فرنٹل لوب۔ لوب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس کی پوری تحقیق کر کے پھر میں نے آپ کے سامنے کری، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی مقرب، جی اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے، لیکن جو قرآن مجید کی حقانیت ہے وہ تبھی ثابت ہوگی کہ جب ہم یہ سب کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ کیوں جی؟ جی بالکل جی لقد من اللہ، کیا ہے جی آگے پروفیسر صاحب؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من امیین رسول۔ امیین، من امیین، جی تو یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہیں کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ، لیکن یہ ہے کہ ان کا امی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور اس کے اندر لفظ استعمال کیا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کہ یقیناً ہم اسے پیشانی سے
پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خاطئہ چونکہ ناصیہ ہے مؤنث تو خاطئہ خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ، اب یہاں میں بتانے لگا ہوں ایک امر کا صیغہ ہم نے پڑھا تھا نا، کیوں جی؟ جی اب مضارع سے امر کا صیغہ، اور امر کس کے لیے آتا ہے؟ یہاں ذرا غور سے سنیے گا، وہ ساتھی جو عربی زبان کو کرنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے ذرا کر رہا ہوں. مثلا یدعو لفظ ہے، اب اس سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایسے ہی ہے. جی امر کا صیغہ کیا ہے؟ جی ادعو. ادعو، ٹھیک. امر کس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے، یا متکلم کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے. حاضر کے لیے. اب یہی جو امر ہے اگر ہم نے غائب کو دینا ہو تو اس کے ساتھ لام لی یدعو لگا دیتے ہیں. جی لی یدعو، امر کس کے لیے ہوگا؟ غائب کے لیے. غائب کے لیے، یعنی کہ یہاں ہم استعمال کرتے ہیں چاہیے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے. میں سمجھا پایا ہوں؟ جی بالکل. کیوں کہ ہم نے بتایا کہ جو غائب ہے اس کو امر بنانے کے لیے لام آتا ہے، لیدعو، تو لام کے نیچے زیر تھی تو وہ فا ساتھ ملانا تھا، تو وہ زیر اس سے بھی چھوٹی جزم ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو حرکت کے لحاظ سے پیش جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس سے نیچے کیا ہوتی ہے؟ زبر. زبر. اس کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ زیر. زیر. اور اس کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ جزم. ہاں، تو یہ اوپر سے نیچے آنا ہو تو وہ لیدعو جو تھا اس کو فا کے ساتھ ملانا تھا، تو فلیدعو نہیں تھا، فلیدعو نادیہ. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. یہ ترجمہ کیا تھا، اس کا ترجمہ دوبارہ میں کر رہا ہوں. اب یہ ہے تو وہ اپنی مجلس والوں کو آگے پڑھنے کیا ہوگا؟ بلا لے. بلا لے یہی بنے گا جی، بلا لے. اب یہاں جیسے تھا نا لام وہاں، اب وہ ندعو مضارع ہے، اس کے شروع کے اندر سا اور سوفا آ جائے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں مضارع کے؟ نہیں، میں بتایا تھا مضارع جو ہوتا ہے وہ دو زمانوں کو بتاتا ہے، ایک حال کو اور ایک مستقبل کو، ایسے ہی ہے نا؟ جی لیکن سا آ جائے یا سوفا آ جائے تو پھر ان دونوں میں سے کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ مستقبل کا. مستقبل کا. یہ ذرا بھائیوں میرے پیارے ساتھیوں ضرور یاد رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آگے آپ لوگوں نے، میں اس لیے وقت تھوڑا سا ممکن ہے آپ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ ضائع نہیں ہو رہا، آپ ساتھیوں نے یہ ساری چیزیں آگے لوگوں کو بتانی ہیں. یہ اگر پتہ ہوگا تو بتائیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ امر کا صیغہ مضارع ہوگا تو ادعو ہے، اگر غائب ہوگا تو لیدعو آئے گا. کیوں جی؟ جی یہ ابھی اسی طریقے سے ندعو مضارع کا صیغہ ہے لیکن اگر سا آ جائے تو مستقبل کے لیے آتا ہے. سندعو الزبانیہ، ان قریب ہم، اب بے شک آپ بھی لگا لیں ساتھ، ہم بھی زبانیہ، وہ میں بتایا تھا کہ زبانیہ زبینتن کی جمع ہے. جی
کس کی جمع ہے؟ زبینہ زبینہ زبین کہتے ہیں پولیس والے کو، اور وہ پولیس والا جو کسی کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. ورنہ جو کولوکیل لینگویج ہے نا، ڈائلیکٹ ہے یا لہجہ ہے، اس کے اندر آپ جب جائیں گے تو وہ شرطا کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب کے اندر. کیا کرتے ہیں؟ شرطا. شرطا. جی ہاں جی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی شرطا، تو اب میں شرطے کو بلاؤ، تو اس کا مطلب ہے پولیس مین کو بلاؤ. زبانیہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پولیس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پولیس ذرا بتائیں کہ جو سزا دینے کے لیے ہے وہ کون سی پولیس ہوگی؟ بتائیں ذرا. جہنم. جہنم کے فرشتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں بنے گا سند الزبانیہ. ہم بھی ان قریب جہنم کے فرشتوں کو جی بلا کہیں لیں گے. بلا لیں گے. بلا بلا لیں لیں ہم گے. بھی ان قریب آپ جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہو گیا جی، سمجھ آ گئی؟ جی جی سر. اچھا، اللہ اکبر. تو یہاں بہرحال چیزیں ہیں، لیکن آگے جو میں نے آپ بتانی ہے وہ چیز، وہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے جب اس بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا؟ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تصویر کھینچی ہے نا، اگر آپ شروع کے اندر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اب نیچے نہ کیجیے گا، ویسے میں آپ اپنے ذہن میں لائیے گا، اگر کرنا ہے تو لوگوں کو بتا دیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ کریں آپ اس کا. جی. اے نبی صلی اے اللہ نبی علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم تو تو پڑھ. اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ جی، جس نے پیدا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے خلق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کیا. پیدا کیا. اب اس لفظ کے ساتھ پوری کائنات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی. جی اور ہم نے پڑھا تھا وہاں بھی، اب ان میں سے بالکل الگ کر کے ایک انسان جس کو قوت اختیاری دی، اور جس کو بڑی عظمت دی، جس کو کیا کہیں گے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اصل حیثیت جتا رہا ہے. خلق الانسان من علق. اس اللہ نے انسان کو کیا کیا تھا؟ ترجمہ جمے ہوئے جمے خون ہوئے خون سے پیدا کیا. جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. مجھے صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ اس میں سے انسان کو کیا نا. جی. اب انسان کو کیا کہا کہ بھئی انسان جب کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی طرف بھی ابھی آئیں گے ذرا، کھڑا ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو جانا پوری کائنات میں سے ایک انسان ہے جو کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. جی. جی اب وہ جو کھڑا ہونا ہے وہ ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بھی بنایا، اور انسان کھڑا بھی مطلب ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں عاجزی کے لیے بتایا کہ علق سے بنے ہو. اب وہاں چلیں جہاں سے، اب اچھا پروفیسر صاحب، وہی میں ایک انسان منٹ جو ہے. میں جی ایک میں منٹ کے لیے ذرا آپ کو یہاں روکنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ بار بار یہ آ رہا ہے لفظ علق، تو میں نے جی چونکہ اس حوالے سے مطالعہ کیا ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد چونکہ امبرالوجی کے حوالے سے خاصی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر غیر مسلموں کے سامنے علق کا ترجمہ جمع ہوا خون کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. اس کو جی ہم نے معلق بھی شکل جمع میں ہوا کہیں. خون نہیں کیا، پلیز. جی جی چونکہ ساتھی ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، تو اس نہیں، حوالے ان سے سے میں نے پوچھے لکھا ہے. بیٹا بھائی، اور بتائیے میں نے اس کا کیا نام بتایا آپ کو علق کے، چمٹ جانے والی چیز. اور کیا بتایا تھا؟ جونک. چوک. ٹھیک ہے. جی تو میں نے یہی عرض کیا نا کہ ساتھی چونکہ ترجمہ یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ جمع ہوا خون نہ کریں، کیونکہ یہ غیر مسلموں کی نظر میں یہ قابل اعتراض چیز بن جائے گی. تو پھر کیا کریں بتائیے؟ جی اس کا ترجمہ میری نظر میں تو پھر ہوگا معلق شکل میں پیدا کیا.
نہیں، معلق شکل میں نہیں ہے، وہ ترجمہ یہ ہو سکتا ہے چپکنے والی چیز. اب وہ جی جونک بھی ہے، وہ اب وقت نہیں ہے یہاں. یہاں آپ کتھ مور جو ہے نا، کتھ مور جی ڈاکٹر جی جی کینیڈا کا رہنے والا تھا. وہ آیا تھا اپنا اس کے اندر سعودی سعودی عرب کے اندر، اور ایمبریالوجی کے اوپر بھی بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی. اس کے اندر اب میں اس کو بڑا مختصر کام کر رہا ہوں کہ وہ جو سٹیجز ہم نے پڑھی تھی نا ساری، وہ سٹیجز اس نے بتائیں کہ بھئی 5 ہیں. تو وہاں ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ 6 ہیں جی. اور وہ ڈاکٹر کتھ مور جو تھا وہ کہنے لگا جی آپ کیا کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ قرآن مجید ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اور وہ علاقہ کو وہ مس کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر جو تھا ڈاکٹر کتھ مور وہ مس کر رہا تھا. اس وقت اس آدمی نے علق، وہ علاقہ وہ تراب ہے نا، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نطفہ. نطفہ کے بعد کیا آتا ہے؟ علاقہ. علاقہ. وہ جی نہیں ابھی اس کو اسی ساتھ سے صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو پھر آئے گا مدغہ جی. تو اس وقت علاقہ اس آدمی گیا اور یہ مطلب یہ پچھلی 90s کی بات ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس نے باقاعدہ جا کے دوبارہ دیکھا، اور دوبارہ دیکھے اس نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک ہیں کہ اس کے اندر ایک سٹیج کیا بہت عام سٹیج جو ہے وہ علاقہ اس کی ہے. تو علاقہ جونک ہوتی ہے جی، جونک کی شکل. علاقہ کے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ چوئنگ گم یہ لیں اور اس کو دانتوں کے اندر دبا دیں، اپنے دانت اس کے اوپر آ جائیں گے نا نشان، نشانات آ جائیں گے. وہ جو نشان والی شکل ہے اس شکل کو بھی علاقہ کہتے ہیں عربی کے اندر. جونک کو بھی علاقہ کہتے ہیں، اور علاقہ اس خون کو بھی کہتے ہیں جو چپک کے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر جان نہیں ہوتی. تو لہذا ابھی میں نے جو ساتھیوں کو پتا ہے اور ساتھی جب سنیں گے تو اس کے اندر وہ ساری کے ساری چیزیں آئی ہوئی ہوں گی. تو یا تو یہ ہے کہ انسان کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ چپکنے والی چیز سے آپ کہہ لیں یا دیکھ لیں، اگر بدلنا ہے تو چپکنے والی جونک سے کر لیں، پھر آپ اگر جونک کرنا ہے تو جی جی بالکل ٹھیک ہے. وہ جمع و خون نہیں دستا، وہ اعتراض والی چیز بن جاتی ہے. جی. لیکن چلیں میں ابھی جو بات بتا رہا ہوں وقت کم ہے، 40 منٹ ہو گئے ہیں، تو میرا خیال ہے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آج اس پہ اوپر بات ہونی ہے. اب یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اب مجھے سنا لینے دے پھر باقی واقعہ کیا ہوا تھا. سناؤں؟ جی باقی واقعہ یہ ہوا تھا کہ کیتھ مور کو بلایا گیا. اس نے یہ جب کہا نا کہ بھئی ہاں وہ 6 سٹیجز ہیں، تو کیتھ مور کو ٹی وی کے اوپر بلایا گیا اور اس نے اس کا انٹرویو لیا گیا. تو اس نے بتایا وہاں، اس نے کہا جی کہ میں تو ان سٹیجز کو 4 سمجھتا تھا یا 5 سمجھتا تھا، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایمبریالوجی کو کہتے ہیں علم جنین. علم جنین وہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے والدہ کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں کون کون سے مدارج سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. اس کے اندر ایک سٹیج جو ہے وہ علق کی آتی ہے. تو اس نے بتایا کہ پہلے ہمیں پتا نہیں تھا، ایمبریولوجسٹ اتنے میں انہیں نہیں پتا تھا. تو اب ایک علاقہ یہ بھی سٹیج ہے. آگے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تھا لائیو براڈ کاسٹ. تو وہاں ایک ٹیلی فون آیا اس بند کیتھ مور کو، اور اس نے پوچھا، اس نے کہا جی یہ جو علاقہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو قرآن نازل ہوا ہے جس کو آپ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ کتاب کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ان کو پہلے پتا ہو اور انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہو؟ مطلب ایسے سوال کیا اس نے جو کہ بیوقوفوں والا سوال تھا.
تو کیتھ مور نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے 1869 کے اندر سب سے پہلی خوردبین بنی تھی، مائکروسکوپ جو تھا 1869 کے اندر بنا، اس سے پہلے مائکروسکوپ نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ جتنی بھی سٹیجز ہیں یہ ہم نے وہ مائکروسکوپ ایجاد ہونے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے، یا الٹرا ساؤنڈ جب آ گیا ابھی شروع کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے جی سوری سٹیمپ چاہتا ہوں میں جی سر ٹھیک۔ مطلب کہ یہ ابھی آیا ہے مائکرو، جو میں نے بتایا کہ 1869، اس سے پہلے مائکروسکوپ نہیں تھا۔ جی اس کے بعد مائکروسکوپ کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی اور اب ہم باریک ترین چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے اس کے بعد بھی اور زیادہ آ جائے۔ اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ اس کے اندر بھی آ گیا اور اس نے جا کے یہ چیز بتائی۔ اب آگے جو حیران کن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب انٹرویو لینے والے آئے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتاب جو 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب کیا خیال ہے کہ کیا وہ سچی کتاب ہے یا جھوٹی کتاب ہے؟ وہ خود تو ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ میں اگر مجھ سے کہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ 1400 سال پہلے کوئی آدمی بھی اس سٹیج کو نہیں جانتا تھا، اور اگر اس وقت اعلیٰ قوم کا پتہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ یہ الہامی کتاب ہے، جی اس نے کنفیس کیا تھا۔ اب وہ کئی لوگوں نے تو اس کو لکھا ہوا ہے کہ ہاں جی وہ ایمان لے آیا اپنی سٹوری بنانے کے لیے، اب وہ ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا۔ لیکن یہ جو انٹرویو میں بتا رہا ہوں یہ کیتھ مور، ابھی بھی لکھیں گے آپ گوگل پر لکھیں گے کیتھ مور جی، اور اس کی جو یہ سٹیجز ہے یہ اس کے اندر آپ مطلب دیکھیں، تحقیق کریں خود بھی، صرف میرے کہنے پر نا گوگل کے اوپر لکھیں، ابھی اگر کسی کے پاس ہے تو کیتھ مور لکھیں، KETHMOORE ہے شاید، تو وہ یہ ساری کی ساری چیزیں، وہ تو اگر سائنس اینڈ قرآن ایک کتاب آ جائے گی جی، اس کے اندر اعلیٰ کا بھی ہے۔ اب وقت کم ہے اور مجھے بتانا یہ تھا کہ یہ جو اعلیٰ کا تھی یہ اصل میں ہماری عجز، انکساری اور اللہ کی محتاجی کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہوئی ہیں، سب سے پہلی چیز جو میں پیدائش کے بعد تم بالغ ہو گئے ہو اور رسالت آئی، تو رسالت کے بعد جو پہلا حکم تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا دیا، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، جی نماز کا۔ ایسے ہی ہے جی؟ کیوں نماز کا حکم دیا؟ نماز کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جو حدیث بتائی تھی، یا ایھا المدثر، آگے کیا تھا؟ قم فانذر، آگے کیا تھا؟ وربک فکبر، کیا مطلب ہے وربک فکبر؟ اور تیرا اپنے رب کو بڑا بنا۔ جی لفظ فربک فکبر کا مطلب ہے اپنے رب کو بڑا بنا، بڑا تو وہ پہلے ہی ہے نا، تو ہم نے جی اس کو کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ کیسے بڑائی بیان کریں گے؟ بڑائی تب بیان کریں گے، ہمیشہ کوئی بھی چیز اکیلی ہوگی تو وہ نہ بڑی محسوس ہوگی نہ چھوٹی محسوس ہوگی، یا چھوٹی محسوس ہوگی، پہلے چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اکیلی چیز ہوگی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ کوئی پتا چلے گا؟ نہیں، آپ دیکھیں گے جی ہمیں پتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر ایک تصور ہوگا کہ بڑی چیز یہ ہوتی ہے، چھوٹی چیز یہ ہوتی ہے، اس سے آپ کہیں گے بڑی، تبھی بنے گا نا۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جس کو بڑا کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کے مقابل اپنے تصور میں جو چیز تھی وہ رکھ دی، اب میں تو تب وہ چیز بڑی بنی۔ آپ نے تصور کے اندر بڑائی کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے، آپ نے وہ چیز چڑھی تو تب پتہ چلا کہ یہ چیز چھوٹی ہے۔ یہاں اللہ کو بڑا بنانا ہوگا تو انسان جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل سیدھا، جو کہ تکبر کی علامت ہے، بڑائی کی علامت ہے، اس میں بنایا یا نہیں بنایا؟
جی اور اللہ نے پہلا ہی حکم دیا کہ نماز پڑھ، اور نماز کا عروج کیا ہے بتائیے ذرا جلدی جلدی؟ سجدہ. سجدہ. اب جلدی جلدی لے کے چلے مجھے وہاں آخر میں. جی بس کریں 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 کریں. جی جی کہا نماز پڑھ. اب نماز کے اندر جو چیز ہے، اللہ اکبر، اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، لا تطیع، یہی ہے نا، لا جی. تطیعہ، تو اس کی اطاعت نہ کر. وہ جو تجھے روکتا ہے نا نماز سے، جی، جی تو اس کی اطاعت نہ کر. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اس کو بڑا بنا. اب بڑا تب بنے گا جب تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا. کیوں جی؟ بالکل صحیح. جی وہ کیسے سجدہ. بننا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب میں ابھی اب جلدی جلدی میری بات سنیں ذرا. جب ہم والدہ کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری جو شکل ہوتی ہے وہاں، ڈاکٹر صاحب جلدی بتائیے گا میرے ساتھ، آپ چونکہ امبریلو کو جانتے ہیں اور ڈاکٹر دوسرے بھی ہیں، جی جی وہ اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی قیام سجدے کی والی، ہوتی ہے، وہ بھی سجدے کی سجدے ہوتی ہے، والی رکوع حالت کی ہوتی ہوتی ہے، ہے کیا جی. ہوتی ہے؟ وہ بھی سجدے والی اللہ حالت ہوتی اکبر. ہے. وہ سجدے والی حالت. آپ دنیا کے اندر آ گئے، دنیا کے اندر چلنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بچہ باہر آیا اور فوری طور پر کھڑا ہو گیا ہو؟ نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ چار، جی، رڑتا. وہ جی رڑنا جو ہے نا، جی، ٹاڈلنگ، ساری، وہ پہلے رڑتا ہے، جی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کھڑا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کھڑے ہونے کو سجدے کی شکل دے دو، تو کہا وسجود، تو جلدی جلدی سجدہ بتائیں، کر. تو سجدہ سجدہ کر. کر. اب یہ سجدہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ وقترب، تو قریب ہو جائے کے قریب ہو جا اللہ. اللہ کے. کیسے قریب ہوگا؟ اپنے آپ کی، وہ جو کھڑا تھا اس کو پہلے رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ، اور پھر ناک اللہ کے سامنے رگڑے گا. اس سے اور نچلی سطح ہو نہیں سکتی. کہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. جی بالکل. تو وہ جو ناک رگڑنا ہے، ماتھا رگڑنا ہے، 7 چیزوں پر اپنا سجدہ کرنا ہے، ہاتھ بھی یوں ہیں، گھٹنے بھی ہیں، پیچھے 2 پاؤں بھی ہیں، اور یہ پیشانی اور یہ جو ناک ہے یہ بھی اللہ کے سامنے رگڑ رہے ہیں. تو ہم، اللہ نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کرتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کے تو میرے بڑا بنا رہا ہے. اب سنیں میرے ساتھ جلدی، وقت کو کم ہے، حدیث سن لیں. مسلم شریف کی حدیث ہے 482، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ اللہ، بندہ اپنے رب کے نزدیک زیادہ قریب نہیں ہوتا مگر اس حالت میں کہ وہ سجدہ کرنے والا ہو، سجدے کی حالت میں ہو. فَأَكْثَرُ الدُّعَاء، تو تم وہاں سجدے کے اندر دعا کیا کرو، اس لیے کہ اس وقت قرب ہے. اب وقت آپ کے پاس ہو گیا ہوا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنی نمازوں کا جو جماعت ہے اس کے ساتھ تو نہیں کر سکیں گے سجدے کے اندر. کوئی ایک سجدہ اپنا مختص کر لیں، سنتوں والا یا نفلوں والا، اور اس ایک سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کے بعد دعائیں مانگیں. کیوں جی؟ آپ کہیں گے جی سجدے کے اندر یہ بدعت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث ہے، رسول پاک کی حدیث ہے.